بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی رونقیں، رمضان کی بہاریں ایسی عظیم الشان ہیں کہ اس کی تمنائیں رجب اور شعبان ہی سے شروع کر دی جاتی ہیں، بلکہ پورے سال رمضان کا انتظار رہتا ہے۔ رمضان کی جو خاص ترین خصوصیت ہے، رمضان کا تعارف خود قرآن نے کرایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو قرآن کی صدا بہاریں اور قرآن کی تعلیمات اور قرآن کی عظمت اور قرآن کا ہدایت نامہ ہونا، قرآن کا دستور ہونا، قرآن کا انسانی زندگی کے لیے رہنما اور قانون ہونا، یہ سب حیثیت رمضان میں نازل ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان میں بہار آتی ہے، رمضان میں رونقیں ہوتی ہیں، رمضان کی عبادتوں کا جو ہے بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے رمضان آیا چاہتا ہے۔ رمضان کے استقبال کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سے گہرا تعلق پیدا کیا جائے۔ رمضان کے روزے سب سے اہم ترین عبادات میں دن کے روزے ہیں، دن کی عبادت روزے ہیں۔ یہ روزے جو انسان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرتے ہیں، جسم کے اندر بھی اور روح کے اندر بھی۔ جسم کے فاسد مادوں کو روزے ختم کر کے جسم کو اعتدال پہ لاتے ہیں، امراض سے نجات دیتے ہیں، بیماریوں سے بچاتے ہیں، قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں اور اعلیٰ درجے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان کی صحت معتدل اور بہتر رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ روح کو بالیدگی بخشتے ہیں، روح میں تازگی آتی ہے، روح جو ہے کہ پرواز اور قوت پرواز بڑھ جاتی ہے۔ قد افلح من تزکا، یہ تزکیہ، یہ تجلیہ، یہ تنقیہ، یہ روح کی پاکیزگی اور بالیدگی روزوں سے بہترین انداز میں پیدا ہوتی ہے۔ تو جسم بھی صحت مند ہو، روح بھی صحت مند ہو تو افکار صحت مند ہوتے ہیں، سوچ صحت مند ہوتی ہے۔ انسان انسانیت کے نفع کے لیے سوچتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، تو انسانیت کے نفع کے سوچنے والے وہ دماغ جو رمضان کے تربیتی کیمپ میں تیار ہوتے ہیں، وہ پوری دنیا میں انقلاب لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحت کا انقلاب، فکر کا انقلاب، بھلائی کا انقلاب، شر کے خلاف دفاعی نظام کے قیام کا انقلاب، یہ سب کچھ روزوں کی بدولت رمضان میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ روزہ جو کھانے اور پینے اور جو ہے جنسی خواہش کی تکمیل سے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک رکنے کا نام ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا، تب ہی وہ روزہ مقبول ہوگا۔ ظاہر ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوا نہیں ہے، بندہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے کہ وہ روزے سے ہے یا نہیں۔ تو یہ قربت، یہ ثواب، یہ قربانی، یہ نیاز ایسا ہے کہ بے نیاز کی شان میں پیش کیا جاتا ہے، نیاز مندی کے جذبے کے ساتھ، تو قبولیت کے شرف کو حاصل کر لیتا ہے اور انسان کے اوپر رحمان کی توجہات بڑھ جاتی ہیں اور اس کے اندر اچھائی، بہتری، بھلائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رمضان کی راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارنا، اللہ کی بندگی میں گزارنا، قیام لیل میں گزارنا اور تہجد میں گزارنا، تراویح میں گزارنا، یہ قیام لیل اور تراویح رات کی عبادتیں، یہ رات کی عبادتیں ہیں رمضان کی۔ قرآن کریم جو نازل ہوا اس مہینے میں، اس قرآن کے حرف حرف کو صحیح پڑھنا، سننا اور سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا اور اس کے پیغام کو دنیا میں، رمضان کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو
عام کرنا، یہ ذمہ داری ہے حاملین قرآن کی، یہ ذمہ داری ہے قرآن پہ عمل کرنے والوں کی، یہ ذمہ داری ہے ان کی جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے، جن کے دماغ مزکہ مجلہ معلّہ ہے قرآن کریم کی تعلیمات سے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان تعلیمات کو رمضان میں گویا پورے انسانیت، عالم اسلام رمضان میں قرآن کریم کو سامنے رکھ کر ایک مقابلہ کر لیتا ہے کہ ایک ہی قرآن ہے، اس میں حرف کی بھی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، پوری دنیا میں پڑھا جانے والا قرآن ایک قرآن ہے، پوری دنیا میں وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ ایک ہی ہے۔ تو رمضان کا یہ پیغام قرآن ہے، اس قرآن کے پیغام کو عام کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے رمضان آئے، برکتیں لائے، رحمتیں لائے، مغفرتیں لائے، اور ہر طرح کی وسعتیں لائے، امن لائے، امان لائے انسانیت کے لیے، اور ہندوستان میں امن و امان قائم کرنے کی بھرپور توفیق ان ہاتھوں کو اللہ دے جو سچے ہاتھ ہیں، امانت دار ہاتھ ہیں، جو انسانیت کے لیے سوچتے ہیں، جو ملک کے لیے سوچتے ہیں، وہ کھڑے ہوں اور اس ملک کی اس انداز میں تعمیر کرے جو پیدا کرنے والا چاہتا ہے سارے انسان برابر، سب کو انصاف ملے، اور وہ انصاف اسی کے دیے ہوئے قانون کے ذریعہ قائم ہو سکتا ہے۔